اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد الحسن مصطفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے رمضان شریف کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن نور رمضان۔ محترم سامعین، ہمیشہ کی طرح آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ اور نئی شخصیت کے ساتھ۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات۔ آپ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ کی جو ہے عظمت اور شان وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شیر خدا کا لقب دیا گیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور تینوں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں کے جو ہے ایک جسے کہتے ہیں جی ایک کمیٹی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورتی کمیٹی میں آپ بڑے ہوتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورتی کمیٹی میں آپ بڑے ہوتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورتی کمیٹی میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صف اول میں ملتا ہے۔ تو آج ہم اس عظیم شخصیت سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مولانا محمد شفیق الرحمان حسان صاحب۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ آج ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ قبلہ مولانا صاحب، ہم آپ سے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف کے بارے میں سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی افضل الخیر خلق اللہ، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ جناب محترم، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ کعبہ شریف کے آنگن میں ایک حسین ہستی کی پیدائش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آنگن کعبہ کا ہے لیکن دامن مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نومولود کی ولادت ہوتی ہے تو وہ آنکھیں نہیں کھولتا، گھر والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بینا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیسے ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جب لمس مصطفیٰ وجود مرتضیٰ کو چھوتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو نومولود بچہ تھا اس کو دنیا امام المسلمین مولا المسلمین، امام المشارق والمغارب، حل المشکلات والنوائب، دفاع معضلات والمصائب، اخی رسول و زوج البطول، شہنشاہ ولایت، سر تاپا شجاعت، بحر سخاوت، پرتوے دست قدرت، صاحب کرامات، پیکر کمالات، مولا کائنات، قاتل کفار، صاحب ذوالفقار، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے جب آنکھ کھولی ہے تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کا بچپن بڑا حسین تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ شیر خدا کی پرورش کا ذمہ اپنے ذمے لیا تھا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی پرورش کی ہے۔ تو جس کی پرورش سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کریں تو ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد گرامی کا نام جناب حضرت ابو طالب ہے۔ آپ 4 بھائی تھے اور ایک طالب تھے، عقیل تھے، اور حضرت جعفر طیار تھے، اور حضرت امام مسلم تھے۔ عقیل، جعفر، اور جن کو ہم جعفر طیار بھی کہتے ہیں۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک ہمشیرہ تھیں جن کا نام ام ہانی تھا، اور معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق کہ جب آپ کو جبریل امین حاضر ہوئے لینے کے لیے اور آپ نے معراج کا سفر کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے،
اور یہ وہی فاطمہ بنت اسد ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیداتنا آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد ان کو اپنی ماں کہا کرتے تھے۔ اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے خود ان کی قبر میں اتر کر وہاں پر لیٹے اور پھر ان کو دفن کیا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، یا میرے مولا میرے وسیلے سے اور تمام انبیاء کرام کے وسیلے سے میری ماں کی بخشش فرما دے۔ حضور ان کو اپنی ماں کہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں حضور سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب ان سے بڑے تھے چونکہ وہ سب سے چھوٹے ہیں۔ یہ آپ کا جو ہے وہ مختصر تعارف ہے۔ جہاں پر آپ کی اولاد کا ذکر ہے، آپ کی زوجہ محترمہ کا ذکر ہے، تو آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ حضور علیہ السلام کی 4 حقیقی مقدس شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ مختومہ صابرہ شاکرہ طیبہ مطیبہ اطیبہ مومنہ صالحہ سیدہ تو نساء العالمین سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور آپ کی جہاں تک اولاد کا ذکر ہے تو آپ کے سب سے بڑے لخت جگر کریم ابن کریم، مولا ابن مولا، سید ابن سید، حیدر ابن حیدر، شبیہ مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، سبحان اللہ، کیا کہنا، تصویر مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ اور دوسرے آپ کے شہزادے سید الشہداء، امام عرش مقام، حضور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تیسرے جو آپ کے شہزادے تھے وہ سرکار سیدنا حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا۔ 2 صاحبزادیاں تھی آپ کی، ایک کا نام تھا حضرت سیداتنا زینب سلام اللہ علیہا، اور دوسری تھی حضرت سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کا جو گھرانہ ہے یہ گھرانہ بڑے مقدروں والا ہے۔ ہم اس کو 5 تن پاک کا گھرانہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، مولا علی کی ذات اقدس، امام حسن کی ذات اقدس، امام حسین کی ذات اقدس، اور 5ویں شخصیت حضور کی لخت جگر حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ مولا علی کی زوجہ محترمہ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ گھرانہ مقدروں والا کس طرح سے ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ جب مولا علی کی پیدائش ہوتی ہے تو جو پہلی خوراک ملتی ہے وہ ان کو زبان مصطفیٰ ملتی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان سیدہ زہرا کی پیدائش ہوتی ہے، پہلی جو خوراک ملتی ہے وہ زبان مصطفیٰ ملتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، پہلی خوراک زبان مصطفیٰ۔ امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے تو خوراک پہلی زبان مصطفیٰ، جس کو ہم اپنی زبان میں گٹی کہتے ہیں۔ گویا حضور علیہ السلام دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں، ہم ہیں 5 لیکن زبان ہماری ایک ہے، اور یہ وہی زبان ہے جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا کہنا جی۔ اچھا قبلہ مولانا صاحب، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و احادیث میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کن الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت خالق کائنات نے 20 مقام پر حضرات صحابہ کرام اور بالخصوص مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر کیا ہے، یعنی کچھ آیات ایسی ہیں جو ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ یہاں پر میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو بچپن ہے وہ بڑا حسین تھا۔ تو سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مولا علی کو اس طرح میسر تھی جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کو مولا علی سے رفاقت حاصل تھی۔ دوسرا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر کسی کام کی غرض سے یا تجارت کی غرض سے تشریف لے جاتے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن ہمارا یہ ایمان اور ایقان اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اہل سنت جو ہمیں کہتے ہیں کہ حضور پیدائشی نبی نہیں ہیں، ان کو 40 سال کے بعد نبوت نبی بنے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا ہے آپ پیدائشی نبی۔
آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تجارت کی غرض سے آپ جب تشریف لے جاتے تھے تو مولا مرزا شیر خدا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، مولا مرزا شیر خدا دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ٹکٹکی باندھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو مولا مرزا شیر خدا جب حضور کو دیکھتے مسکراتے تو نبیوں کے سلطان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیتے اور اپنے بازوں کو کھول دیتے اور مولا علی بھاگ کر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کی طرف لگ جاتے۔ یہ وہی سینہ ہے جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کشادہ فرما دیا، کھول دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات کا حضور کے سینے کے ساتھ لگنا، یہی بات تھی کہ حضور نے دو جگہ پر ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جہاں پر بات ہے قرآن پاک کی آیت کی، تو قرآن پاک کی آیت پارہ نمبر 6 سورۃ مائدہ اور آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا جو شان نزول ہے، پہلے اس کا سادہ سا ترجمہ وہ سماعت فرمائیے کہ تمہارا پروردگار تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایمان والے وہ ہیں جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور بہرحال میں وہ بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس نے مددگار بنایا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا گروہ غالب ہے، یعنی حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غالب ہے۔ علامہ امام محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ضمن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں حاضر ہوئے، مسجد میں تشریف لے کر آئے تو ایک سائل دروازے پر کھڑا تھا۔ حضور نے پوچھا، تجھے کسی نے کچھ دیا ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں ہم یہی استدلال کر سکتے ہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی ہو نہیں سکتی، چونکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، تو وہ چاندی کی انگوٹھی ہوگی اور شرعی مقدار کے برابر ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے انگوٹھی دی ہے۔ کہا کس نے یہ؟ کہا وہ جو شخص سامنے نماز پڑھ رہا ہے اس نے مجھے انگوٹھی دی ہے۔ جب حضور نے دیکھا تو مولا علی تھے۔ سبحان اللہ۔ اب معاملہ کیا تھا کہ مولا علی کائنات نماز ادا فرما رہے تھے، سائل نے سوال کر دیا، اور یہ گھرانہ ہی کریموں کا ہے، یہ اپنے دروازے پر کسی سائل کو زیادہ دیر کھڑا نہیں رہنے دیتے ہیں۔ تو اس نے جب سوال کیا تو مولا کائنات رکوع میں ہی تھے کہ اسی وقت آپ نے انگوٹھی اتار کر رکوع کی حالت میں اس کی طرف پھینک دی اور اس نے اٹھا لی۔ اس واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا جہاں پر احادیث مبارکہ کا تعلق ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں فرامین مولا علی کائنات کی عزت اور عظمت کے بارے میں ہیں۔ پہلی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی خلیفہ اول بلا فصل، افضل الخلق بعد الرسول، تاجدار صداقت، شہنشاہ صداقت، حضرت سرکار سیدنا عبداللہ المرو، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور دوسری حدیث کے راوی ام المومنین محبوب رب العالمین سیداتنا عائشہ تو صدیقہ بنت صدیق اکبر، صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کے دونوں بیٹی اور باپ راوی ہیں۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہ اماں عائشہ سے روایت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر سے روایت ہے۔ دوسری حدیث، تیسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی
تو اس وقت ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اب رہ گئے مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، تو مولا علی کائنات کی آنکھوں میں آنسو۔ حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، نہ مینوں کسی دا بھرا بنایا تے نہ کسی نے میرا بھرا بنایا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اے علی تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، تو چھوٹے بھائی جو ہوتے ہیں وہ بڑے بھائی کو بھائی جان کہہ دیتے ہیں جی، لیکن تعلیم مولا علی کیا ہے؟ تعلیمات مولا علی میں سے ایک وصف یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، لیکن مولا علی کائنات نے پوری زندگی حضور کو بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا میرے آقا میرے مولا آقا و مولا حضور علیہ السلام۔ یہ بھی امت کے لیے تعلیم ہے، ایک بہت بڑی تعلیم ہے۔ پنجتن پاک کی نسبت سے جو ہے وہ 5ویں حدیث بھی بیان کریں گے، پہلے 4 یاروں کی نسبت سے 4تھی حدیث سماعت فرمائیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا اے علی تو مدینہ شریف میں رہ جی، اور ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے جیسا جری اور بہادر ذوالفقار ہاتھ میں تھامنے والا اور دشمنوں کو زیر و زبر کرنے والا کیسے بچوں اور عورتوں میں رہ سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ جب وہ کوہ طور پر گئے تو اپنے پیچھے اپنا جانشین حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے۔ لیکن حضور نے آگے یہ بھی فرمایا علی یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہاں سے عقیدہ ختم نبوت بھی جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی کائنات شیر خدا کے فضائل کے بارے میں بے شمار روایات ہیں۔ اب پنجتن پاک کی نسبت سے 5ویں حدیث، سبحان اللہ، حضرت میں نے کہا سینکڑوں حدیث ہیں، بالکل وہ ایک پروگرام میں کیسے بیان ہو سکتی ہیں؟ بالکل سر برکت کے لیے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی باب حتۃ من دخل منہ کان مؤمنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ اس کو الجامع الصغیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی باب حتہ کی طرح ہے، جو شخص اس میں داخل ہوا وہ مومن ہے جی، اور جو شخص اس سے خارج ہو گیا وہ کافر ہے۔ اب یہ جو باب حتہ ہے یہ ہے کیا؟ یہ بنی اسرائیل کے لیے بمنزل کعبہ ہے، جس طرح ہمارے لیے کعبہ کا شرف ہے اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ حتہ جو ہے یہ بمنزلہ کعبہ ہے، اس طرح وہ اس کی عزت عظمت اور تعظیم کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے 6ویں حدیث، چونکہ خواجہ غریب نواز بھی حضور علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، سید ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا خود ہیں، اور وہ اس حدیث کو قسم اٹھا کر بیان فرماتے ہیں، اور مولا علی کی قسم بڑی خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے دانے کو ڈال کر پودے کو پیدا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی مومن تیری محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا اور منافق تو اس سے محبت کر نہیں سکتا۔ تو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی اپنی اپنی مجبوری ہے۔ مومن لاکھ چاہے حب علی کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور منافق لاکھ چاہے حب علی کے قریب جا نہیں سکتا۔ بالکل، اللہ پاک ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے۔ جی محترم سامعین، ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی محترم سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں۔ محترم سامعین، ہم گفتگو کر رہے تھے عظیم شخصیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات اور خدمات کے متعلق۔ محترم مولانا صاحب، ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عظیم سپہ سالار کہا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے آپ کی شخصیت کو، تو آپ کے غزوات میں آپ کی شرکت اور پھر غزوات میں آپ کا ایک نمایاں کردار، اس حوالے سے آپ ہمارے سامعین کے گوش گزار کیا کریں گے؟ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، آپ کا نام اسد بھی ہے
آپ کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے۔ کرار کا معنی ہوتا ہے بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ وصف آپ کو بچپن ہی سے ملا تھا۔ بچپن کے اندر جب آپ ابھی کم سن ہی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی سبحان اللہ۔ اور ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول نہ کیا۔ مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ٹانگیں کمزور تھی، جسم بھی کمزور تھا۔ اس موقع پر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، علی کا یہ ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے پتہ چلا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بچوں میں سے ہیں، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور مردوں میں سے جوان مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی مبارک میں ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن وہ جہاد ہے، اور جہاد جو ہے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو جہاد جو ہے اس کے متعلق جو سب سے پہلے غزوہ پیش ہے اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر۔ حق اور باطل کا مارکا تھا، ادھر 313 تھے اور ادھر 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے یا مین آف دا وار تھے وہ مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے اپنی طاقت کے جوہر دکھائے۔ پھر اس کے بعد جس وقت غزوہ احد آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی حفاظت کرنے والے مولا علی ہیں، اور ایک مرتبہ البدایہ و نہایہ کے اندر اس کو لکھا گیا ہے امام ابن کثیر نے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی قمیض خریدنی تھی۔ خلیفہ وقت ہیں، کئی ہزار مربع میل پہ حکومت ہے بالکل، لیکن اس کے آپ نے قمیض خریدنی تھی تو آپ نے وہ زرہ لی اور اپنی تلوار ذوالفقار لی اور اس کو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری تلوار خریدے گا، کون ہے جو میری زرہ خریدے گا۔ کسی نے پوچھا کیا کرنا ہے، کہا میں نے اس کی قمیض بنانی ہے، اور آپ نے وہاں پر ایک بڑا دردناک جملہ کہا میں نے اس تلوار سے اپنے آقا مولا کے چہرے کی بڑی مرتبہ حفاظت فرمائی ہے۔ جب غزوہ احد میں کفار کی سازش کام کر گئی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے دیگر صحابہ کرام میں سے مولا علی بھی ہیں، اور مولا علی کائنات شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے 70 سے 75 زخم آئے تو میں زخموں کے باعث زمین پر گر پڑا۔ ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان جس کی سفید داڑھی تھی، سفید لباس تھا، سفید چہرہ تھا، اس کے جسم سے بڑی خوبصورت خوشبو آتی تھی جو دل کو اور دماغ کو فرحت دیتی تھی، تو وہ مجھے اٹھاتا اور کہتا علی اٹھ ابھی تو جوان ہے، علی اٹھ ابھی تو جوان ہے، علی اٹھ ابھی تو جوان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مارکا ختم ہوا غزوہ احد میں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ جب میں میدان میں گرا تھا ایک بندہ آتا تھا، اس کے جسم سے خوشبو بڑی اچھی آتی تھی، وہ مجھے کہتا علی اٹھ ابھی تو جوان ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا وہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے، اور یہ راز کھلا جب حضور علیہ السلام کہ اس پیارے بھائی کا وصال ہو گیا، مولا کائنات کا جب وصال ہوا تو آپ کے جنازے کے موقع پر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خطبہ دیا لمبا، اس میں سے یہ جملے بھی تھے، اے لوگو آج ہم سے وہ جدا ہو گیا جب وہ میدان میں لڑتا تھا اس کی ایک طرف جبریل ہوا کرتے تھے، دوسری طرف میکائیل ہوا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب بستر پر حضور نے آپ کو لٹایا تھا تو اس وقت بھی آپ کی پائنتی اور سرانے کے پاس حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دونوں فرشتوں کو بھیجا تھا۔ سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر مولا مرزا شیر خدا نے ہر غزوے میں حصہ لیا اور آپ فاتح قرار پائے۔ مرحب کو آپ نے لتاڑا، خیبر کا قلعہ فتح کیا، اور پھر عبد ود جو بہت بڑا پہلوان تھا اس کو جہنم واصل کیا، اور جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت بھی بڑی فتوحات آپ نے کی، اور اسلام میں ایک اہم کارنامہ جو سر انجام دیا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے، وہ تھا علم کا کارنامہ۔ جو علم آج ہم پڑھ رہے ہیں جس کو ہم نحو کہتے ہیں، یہ مولا علی کائنات کے شاگرد نے اس کو مرتب کیا تھا تاکہ قرآن و حدیث کو اچھی طرح
से समझ सकें। माशा अल्लाह जी। हम मौलाना साहब हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शेखैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत क्या थी, और फिर शेखैन की आपसे क्या मोहब्बत थी, और दीगर सहाबा कराम से आपकी मोहब्बत का क्या अंदाज़ था, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। सैयद आला हज़रत ज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियाँ फूल, सिद्दीक़ो फ़ारूको उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। सुभान अल्लाह। और वो बड़ा खूब उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। एक जगह फरमाते हैं, तेरे चारों हमदम यक जान व यक दिल, सिद्दीक़ो फ़ारूको उस्मा अली है। सुभान अल्लाह। जो हज़रात सहाबा कराम शेखैन से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सरकार सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जहाँ तक तअल्लुक़ है हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का, तो वो आपके हम ज़ुल्फ़ भी हैं। हुज़ूर की एक शहज़ादी सईदा ज़हरा पाक तो मौला अली के घर में है, लेकिन जो दूसरी शहज़ादी दूसरी दो शहज़ादी हैं सैयदना उम्मे कुलसूम और सैयदना उम्मे रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, वो हज़रत उस्मान गनी के निकाह में, इसलिए उनको दो नूरों वाला कहा जाता है। ये आपस में हम ज़ुल्फ़ भी थे, और हम ज़ुल्फ़ के दरमियान में जो प्यार होता है वो तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत का एक अंदाज़ इमाम मोहम्मद शमलंजी रहमतुल्लाह ताला ने नूरुल अबसार के अंदर ज़िक्र फरमाया। रावी है इसके हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। हुज़ूर का है काशान अक़दस, इधर से आए सिद्दीक़ पाक, इधर से आए मौला अली पाक। अब दरवाज़ा खटखटाना है। अब देखिए सिद्दीक़ पाक उम्र में बड़े हैं, मौला अली छोटे हैं, तो सिद्दीक़ पाक फरमाते हैं आप पहले दरवाज़ा खटखटाइए, मौला ही फरमाते नहीं आप पहले दरवाज़ा खटखटाइए। अब ये तकरार अभी चल रही थी, तो मौला मुर्ज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने आगे से इरशाद फरमाया, मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके मुतल्लिक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सीना देखना हो वो अबू बकर सिद्दीक़ के सीने को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे से शहंशाह सदाकत बोले, मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहद यानी इबादत, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल, और हज़रत हारून और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत, और मेरे अखलाक करीमा को देखना हो वो अली अल मुर्तज़ा को देख लो। तो आगे से हज़रत मौला अली कायनात फरमाते हैं, मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर से बेहतर बंदे पर आज तक कभी सूरज तुलू नहीं हुआ है। शहंशाह सदाकत बोले, मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ कि जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब सैयदा पाक की शादी निकाह मौला अली से हुआ तो हुज़ूर ने फरमाया, दुनिया की बेहतरीन औरत को दुनिया के बेहतरीन मर्द के निकाह में दे रहा हूँ। ये एक तवील रवायत है, इसके लिए एक वक्त चाहिए। इमाम मोहम्मद शमलंजी की नूरुल अबसार पढ़ने की ज़रूरत है। ये तकरार चलता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात ने जिब्रील अमीन को भेजा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाज़िर हुए, जाओ फैसला करो, आओ। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपका रब आपको सलाम भेजता है और कहता है, अब ये जुमला पंजाबी में गए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और आपका रब फरमाता है कि सोहणिया ज़रा बूहे ते आओ तो इन्हां दोवां नूं आके ते मना लवो। सुभान अल्लाह। अब फरमाया माजरा क्या, फरमाया अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, इनकी गुफ्तगू सुन के मज़े ले रहे हैं, महजूज़ हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए। फरमाया तुम कौन सी बातें कर रही हो, एक दूसरे के फ़ज़ाइल बयान, मुझे तो मेरे रब ने भेजा है, और मेरा रब ये फरमाता है कि अगर तमाम समंदरों का पानी रोशनाई, स्याही नहीं रोशनाई बन जाए, दरख्त कलम बन जाएं और लिखने वाले लिखने के लिए बैठ जाएं। लिखने वाले कौन हैं? ज़मीन पर इंसान हैं, बीच में जिन्नात हैं, आसमान पर फरिश्ते हैं। फरमाया कि कलम टूट जाएंगे, समंदर की स्याही ख़त्म हो जाएगी, लिखने वाले लिखते लिखते थक जाएंगे, तुम दोनों के फ़ज़ाइल फिर भी कमा हक़्क़ुहु बयान नहीं हो सकते। और जहाँ तक मौला मुर्ज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की फ़ारूक़ आज़म के साथ मोहब्बत है, इसका तो अंदाज़ बेशुमार है। सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म, सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में चीफ़ जस्टिस का ओहदा
قاضی القضاء کا عہدہ مولا علی کے سپرد تھا، سبحان اور یہ سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور مولا مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے متعلق فاروق اعظم کے بے شمار فرامین ہیں، ان میں سے ایک ہی کافی ہے۔ فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی کہ ہر فیصلے میں علی کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ اور عثمان غنی ذو النورین کے ساتھ محبت کا ایک انداز میں نے پیش کر دیا، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ مولا کائنات کے حق مہر کے لیے جو دی گئی رقم ہے تو وہ بھی حضرت عثمان غنی نے ادا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم سیدہ پاک اور مولا علی کے نکاح کے گواہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ان کے درمیان میں محبت تھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے مولا علی کا، تو مولا علی سے کسی نے پوچھا جی بہادر کون ہے، تو مولا علی کو کہنا تو یہ چاہیے تھا میں بہادر، فرمایا نہیں، بہادر صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی محبت کا انداز ہے۔ محبت کا انداز۔ تو حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں ہم نے جو بھی پڑھا، ہم نے محبت ہی پڑھی ہے، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی تفاسیر کی روشنی میں۔ تاریخ کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ مورخ کا تخیل ہوتا ہے، تاریخ کسی کے حق میں بھی لکھی جاتی ہے اور کسی کے خلاف بھی لکھی جاتی ہے۔ جب اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں تاریخ کی دلدل میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل جی۔ قبلہ ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو امت کے لیے ان کا کیا پیغام ہے؟ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سانپ سے ڈسوا لیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کو بے آرام نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت یہاں پر فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، سبحان وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں ہستیاں اس طرح تھی، مولا علی نے کیا واری نماز، سب سے عظیم نماز، سب سے عظیم نماز۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جتنی بھی نماز ہیں اس میں سے وسطی نماز جو درمیانی نماز ہے، ہاں جی، تو اس کا اہتمام کیا کرو، چونکہ قیامت بھی اسی نماز کے بعد ہی آنی ہے، جمعہ کا دن ہونا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور نماز عصر کا پڑھنے کا لطف بھی ایک اپنا ہی ہوتا ہے، باقی نمازوں کا بھی لطف ہے لیکن اس کا ایک اپنا، ذرا موسم نہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے۔ تو ادھر مولا علی کائنات نے نیند پر نماز واری، ادھر صدیق پاک نے جان تک دے دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر حضور نے کیا کرم فرمایا، تو نے انہیں جان دی جی، انہیں پھیر دی نماز۔ سبحان اللہ۔ وہ تو کر گئے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر مولا علی کائنات کے فرامین ہیں، وہ اقوال زری مل جاتے ہیں، نہج البلاغہ میں مل جاتے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ آج مولا علی کا نام لینے والا اپنی نمازوں کی فکر کیوں نہیں کرتا ہے؟ بالکل۔ اور مولا علی کا یہ فرمان علی شان، مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آج ہماری ساری قضا آتے ہیں، ہم کیوں نہیں روتے ہیں؟ اور مولا علی کائنات کا وہ فرمان کتنا حسینہ، فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ اور مولا علی کائنات کا وصف یہ تھا کہ آپ ایک لمحے میں قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی کرامت میں سے ہے، اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہ یہ کہیں کہ عقل نہیں مانتی تو ان کو کرامت کی تعریف بتانی چاہیے کہ کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آ سکے۔ اور مولا علی کائنات روزانہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، بعض دفعہ تو 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے، آدھا قرآن ایک رکعت میں، آدھا قرآن دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ اچھا، دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے، یہ رمضان آ رہا ہے، مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو بڑا پسند ہے۔ تو یہ 2 فرامین ہی جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہیں، مشعل راہ ہے۔ حضرت مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زندگی سے نوجوان کو یہ سبق لینا چاہیے کہ مولا علی کائنات نے کبھی کڑے نہیں پہنے، کبھی زنجیریں نہیں پہنی، کبھی نشہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی ہے، اور شراب سے مولا علی کائنات کی اتنی نفرت ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا قطرہ کنویں میں گر جائے اور پھر کھیتی کو سراب کیا جائے، وہاں پر فصل اگے اور وہ فصل کوئی بکری کھا لے،
علی جو ہے وہ اس کا گوشت بھی نہیں کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو شراب پینے والا، بانگ کے سوٹے لگانے والا اور بے نمازی ہو کر اس عظیم نمازی کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت وہی پیش کر سکتا ہے جو مومن ہوگا۔ اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے محبت کرے، حضور کی ازواج سے محبت کرے، حضور کی آل سے محبت کرے، اور اس امت کے اولیاء عظام سے محبت کرے، وہ مومن ہے۔ اور مومن وہی ہوگا جو علی سے محبت کرے گا۔ بالکل جی، ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات اور خدمات میں۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ مومن کے علاوہ حضرت علی سے کوئی محبت نہیں کرے گا، اور منافق کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مومنین کا جو ہے جھنڈا وہ عطا فرمائے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کی حیات اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوئی، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں پھر ملیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔